السلام علیکم. شکیل احمد, پریزیڈنٹ پاکستان مشن اینڈ امیگریشن ایڈوائزر آسٹریلیا. ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم معاشی طور پر, سماجی طور پر اور امن کے طور پہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پورے ملک کو بلی پر چڑھا دیا ہے. سرحد ہو, بلوچستان ہو یا اب کشمیر ہو, وہاں پر حقوق کے نام لینے والوں کو غدار اور اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ سب ہمارے بھائی ہیں, خواہ وہ بلوچ ہوں یا سرحدی ہوں. ان کی جائز مطالبات ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مانے. چھ جائے کہ ان پر ظلم و ستم کر کے, جبری اغوا کر کے ان کو دیوار سے لگا دیا جائے, تاکہ وہ دشمن جو علیحدہ کروانا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں. یہی کام ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کیا. جب ان کے حقوق سلب ہوئے تو انہوں نے آواز اٹھائی. بجائے اس کے کہ ہم بنگالیوں کو ان کے حقوق دیتے, ہم نے ان پر بندوق تان لی, اور وہ اس حد تک متنفر ہو گئے کہ انڈیا کی سپورٹ سے علیحدہ ہو گئے. یہی حالات اس وقت بلوچستان اور سرحد میں ہیں. ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ جبری طور پر اغوا کر لو یا گولی سے اڑا دو. جو بھی حق کی بات کرے, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. اس کا کام بچوں کی غلطیوں کو درگزر کر کے اب کو اپنے پروں میں لینا ہے. جو کسر رہ گئی تھی وہ آزاد کشمیر کی, وہاں پر بھی ہماری پیراملٹری فورسز نے تقریباً 20 لوگ مار دیے. اگر مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا ظلم کرتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں. اگر ہم پاکستان کے لوگ اس پر ظلم کریں گے کشمیریوں پر, تو ہم میں اور ہندوستان میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. دوست کو دشمن بنانا ہو ہم سے سیکھیں. لوگوں کو بغاوت پہ اکسانا ہو تو ہم سے سیکھیں. لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنی ہو اب ہم سے سیکھیں. غلامی کرنی ہے امریکہ کی, اب ہم سے سیکھیں. ہر جگہ بدماشی اور بندوق نہیں چلتی. بنگالی ہمارے ساتھ اسلام کے نام پہ شامل ہوئے. سرحد اور بلوچستان کو, کشمیر کو ہم نے فتح نہیں کیا تھا, یہ اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ ان پر بھی چڑھائیاں کریں گے پھر ہر شخص باغی ہے اور ہر شخص اپنا حق لینا جانتا ہے. دس وے آر دی ادر. امریکہ کی غلامی میں ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے سورینٹی, اپنی انٹیگریٹی کا سودا کیا. ہم نے 40 سال افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑی ڈالر کی خاطر. کیا ہوا؟ $100 بلین کا ہمارا نقصان ہوا. تقریباً 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے. یہ ہم نے کمایا ان جنگوں سے دوسروں کی غلامی میں. امریکہ تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری فوج کرائے پر کبھی یمن کے خلاف کھڑی ہو تو کبھی عراق کے خلاف. اب امریکہ دوبارہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو جنگ میں جھونکا جائے, کیونکہ اسے بیک گراؤنڈ ایئر بیس چاہیے تاکہ چائنا, رشیا اور جو ریجنل مانیٹرنگ کے لیے اس کے وہ کام آئے. ہم اپنی بیسز دینے کو تیار ہیں, بھلے سے وہ ایران کے خلاف استعمال ہوں یا افغانستان کے خلاف استعمال ہوں. امریکہ کی غلامی میں ہم اس کے بلوچستان اور سرحد کی رضامندی کے بغیر ہم اپنے منرلس کو دینے کو تیار ہیں امریکہ کو. ہم اپنی جو پرائم ریئل اسٹیٹ ہے وہ لیز کرنے کو تیار ہیں ٹرمپ کے ٹاورز بنانے کے لیے. ہم نے پاکستان میں ٹرمپ کی فیملی بزنس کے کرپٹو میں جو ڈیلز بنائی تاکہ منی لانڈرنگ آسان ہو جائے اور ایلیٹ کو فائدہ ہو اس کا زیادہ. 1950 سے امریکہ کی غلامی میں کر رہے ہیں, لیکن کبھی اس سے ہمیں فیض نہیں ملا. جبکہ چائنا نے ہمیشہ ہماری مدد کی, خواہ وہ 1965 کی جنگ ہو, 1971 کی ہو, یا ابھی جو ریسنٹ وار ہوئی ہے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں اگر پاکستان کو چائنا کی جو سیٹلائٹ سپورٹ یا آپ کو ایئر فورس کی سپورٹ یا اس کو میزائل نہ ملتے, لیکن چائنا کو دغا دے کے پھر بھی ہم نے سی پیک کو بند کیا اور امریکہ کی غلامی میں تیار ہیں کہ امریکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے تاکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو ایک بیس بھی مل جائے. یہ تو ہماری بے غیرتی کا عالم ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارا دوست کوئی نہیں ہے. وہ دوست کہاں سے ہوگا؟ دشمن بنانا ہم سے زیادہ کوئی بہتر جانتا ہے. ہم ویسی تباہ برباد نہیں ہیں. ہماری حرکتوں نے, ہماری جو سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے, اس نے اس ملک کو اس تباہی کے دہانے تک پہنچایا ہے.
सोने पे सुहागा ये जो कलम की हुर्मत एक सहाफ़ी की होती है उसको भी बेचा गया और वो पब्लिक को बताया गया जिससे उनके आकाओं की खुशनुदी हासिल होती है। जो बाकी कसर रह गई थी वो अमेरिका को खुश करने के लिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, जरदारी और शरीफों की नाजायज़ हुकूमत कायम करती गई। अगर इस मुल्क को मुआशी बदहाली और सियासी बदअमनी से निकालना है, तरक्की की तरफ डालने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नाजायज़ मुकदमे बनाए गए उन्हें ख़त्म किया जाए और उसे रिहा किया जाए बाइज़्ज़त तौर पर, और पावर ट्रांसफ़र की जाए ताकि उन लोगों के हाथ में ताकत हो जो उसका वाकई मुस्तहिक है। इसी तरह से न सिर्फ अवाम का एतमाद बहाल होगा बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल होगी ताकि ये मुल्क एक दफ़ा दोबारा से तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।